ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ہر قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر آپ اپنی نعمتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں یا پھر ان نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، دو چیزیں میرے محترم بھائی. نمبر ایک، نعمت آپ کے پاس برقرار رہے. نمبر دو بات، اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو اس کا ایک طریقہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اس کے شکر گزار بندے بن جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ کے پاؤں پر، آپ کے قدم پر ورم پڑ گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ رب العالمین کے آپ کا درجہ بہت بلند ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اتنی عبادت. تو آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی، یہ عبادت اس لیے ہے تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. جو نعمتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں، جو میرے پاس اس کی نعمتیں موجود ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں تاکہ یہ نعمتیں مجھ پر برقرار رہیں اور اللہ اس میں اضافہ کر دیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیں گے تو آپ اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اس کی تعداد کا تعین نہیں کر سکتے. آپ کے وجود کے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں. آپ ذرا غور کیجیے، آپ کے جسم پر
چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے پسینہ رستا ہے، اور اگر یہ سوراخ اللہ بند کر دے تو آپ اندر سے پھٹ جائیں گے۔ اگر آپ کا یہ یورین پاس نہ ہو اور وہ آپ کے مثانے میں جمع ہوتا رہے اور کسی بھی طرح یورین پاس نہ ہو تو یہ مثانہ پھٹ جائے گا۔ آپ کے پاس ایک ایسی آنتوں کے ساتھ اپینڈکس، ایک ایسی آنت کا حصہ ہے کہ اگر وہاں پر کھانا جمع ہو گیا وہ فضلہ بن جائے گا اور وہ پھٹ جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز، یہ جو آپ کا تھوک ہے، تھوک اگر یہ بند کر دے اللہ تعالیٰ تو آپ مر جائیں گے، گلے خشک ہو جائے گا۔ یہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس ہیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے۔ ان تمام نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت جس کی وجہ سے آپ کا وجود قائم ہے اور آپ امن کے اندر ہیں اور آپ ظلم کا شکار نہیں ہیں، اور وہ ہے آزادی کی نعمت۔ جائیں میرے محترم بھائیوں، ان قوموں سے جا کے پوچھیں، ان مسلمان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ جن کے اوپر کافر مسلط ہیں اپنی بڑی بڑی افواج کے ساتھ، اور وہ نہ تو اپنی عبادت آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، نہ ان کے جمعے، نہ ان کی عید کی نمازیں، نہ ان کے روزے، نہ ان کی عام نمازیں، نہ ان کی تقاریر، نہ ان کے دروس، کوئی ویلفیئر کا کام، کسی بھی طرح کا وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، ایک تو ڈیوٹی یہ تھی کہ فرعون کو سمجھانا ہے، اس کو تبلیغ کرنی ہے، اس کو آپ نے نصیحت کرنی ہے کہ تم اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنا چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو رب کہنا چھوڑ دو، تم اللہ کے بندے ہو اور ہمیشہ بندے رہو گے، کوئی بھی بندہ اللہ نہیں بن سکتا، اس کو یہ باور کروائیے۔ دوسری ڈیوٹی بنی اسرائیل کی آزادی۔ بنی اسرائیل عرصہ دراز سے فرعون نے اس کو اپنے قید میں رکھا ہوا تھا، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان سب قید تھے، سب غلام تھے، مشقت دیا کرتا تھا وہ، اور اگر کوئی اس کے آگے آنکھ اٹھاتا یا آواز بلند کرتا، کسی بھی طرح کی آواز آزادی کی اس کے کانوں میں پڑتی تو وہ اس آواز کو دبانے کے لیے ان کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انداز قرآن کے اندر بیان فرمایا، یذبحون ابناءکم، ایک مقام پر یقتلون ابناءکم۔ دونوں کے اندر فرق ہے میرے محترم بھائی، ایک قتل، پیٹ میں چھرا گھونپ کے کسی بھی طرح قتل ہو سکتا ہے، لیکن یذبحون ابناءکم، اس میں تو گردن پر چھری رکھ کے اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، ماؤں کے سامنے ان کے گود کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکا پیدا ہوا ہے وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، گردن تن سے جدا کر دیا کرتا تھا، وہ کسی بھی طرح بنی اسرائیل کو برداشت ہی نہیں کرتا تھا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا عرصہ دراز سے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے بندوں کو غلام بنا کے رکھے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک یہ جو مال غنیمت کے اندر کافر آتے ہیں اور وہ غلام بنتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی آزادی زیادہ افضل ہے، ان کو آزاد کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کام پر اللہ نے کفارہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قسم کھا کے توڑ دے، اس کا کفارہ ہے، اس کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس سے میرا نکاح ٹوٹ جائے، تو اس کا کفارہ ہے 10 غلام آزاد کرنا۔ یعنی یہ جو عمل ہے اللہ کی آزادی، یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ نے کفارے کے اندر یہ چیز رکھی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو آزاد کیا جائے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر آپ کے مسلم ملک کے اندر، مسلم وطن کے اندر اگر کفار رہتے ہیں تو آپ ان کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑیں گے، وہ نئے نہیں بنا سکتے، جو ان کی پرانی عبادت گاہ ہیں آپ ان کو نہیں توڑیں گے، مسمار نہیں کریں گے، آپ ان کو عبادت کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی آزادی رکھتا ہے،
آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کے ذمہ ہیں، اگر وہ آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی ذمہ کافر کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر بلا قصور، کوئی عذر نہیں ہے اس کا، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، کوئی جرم نہیں ہے، فرمایا یہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس بات کو کہ آپ اس کے بندوں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں یا آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کر دیں اور ان پر قابض ہو جائیں. اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، ڈائیلاگ ہوئے، اس سے بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے. اس کو انہوں نے پہلی بات یہ سمجھائی کہ آپ رب اعلیٰ نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں. یہ بات سمجھاتے سمجھاتے پھر انہوں نے کہا ارسل معنا بنی اسرائیل. مجھے اللہ نے جو دوسرا کام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ میرے حوالے کر دیں، آزاد کر دیں ان کو، میرے ساتھ جانے دیں ان کو. اب یہ آپ کے باج گزار نہیں رہیں گے، اب یہ آپ کے غلام نہیں رہیں گے، اب آپ ان سے مشقت کا کام نہیں لے سکتے، اب آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو میرے ساتھ جانے دو. لیکن فرعون نے یہ بات نہیں مانی. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اندر جو ان کی ڈیوٹیز کے اندر ایک ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے، یعنی کفار کی غلامی سے آزاد کرانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ذمہ داری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 13 سال تک مکے میں رہے، لیکن آپ آزادانہ طور پر بیت اللہ یعنی جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، آپ اس میں آزادانہ طور پر عبادت نہیں کر سکتے تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس بیت اللہ کو بھی انہوں نے مقبوضہ بنایا ہوا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا مکہ والوں نے کہ پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ کی پرورش ہوئی ہے، جہاں آپ کو رسالت ملی ہے، جہاں پر آپ نے اللہ کے دین کا کام شروع کیا ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کا شہر ہے. اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ قسم کھاتا ہے اس شہر کی جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ نے پرورش پائی ہے، جہاں آپ نے اللہ رب العالمین کا دین سیکھا ہے، اس کی تبلیغ کی ہے، اس کا پرچار کیا ہے، اس شہر کی اللہ قسم کھاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ شہر مکہ بہت اہمیت کا حامل ہے. حتیٰ کہ ان کافروں نے آپ کو مجبور کیا، آپ چلے گئے چھوڑ کر، یہ مکہ مقبوضہ ہو گیا. 13 سال، اس کے بعد پھر 8 سال. آپ ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر، 21 سال بیت اللہ مقبوضہ رہا. قرآن مجید کی سورہ توبہ کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی کہ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقبوضہ علاقے چھڑانے. اللہ رب العالمین نے حرم پاک کے اندر چڑھائی کرنا، قتال کرنا، رہنا حرام کر دیا، حرام تھا باقاعدہ. اس لیے 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حسمیت نہیں کی. آپ نے کسی بھی طرح کا لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا، آپ نے جہاد نہیں کیا، اللہ نے روک کے رکھا آپ کو. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بات حد سے گزر گئی اور معاملہ طول پکڑ گیا، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم نے آپ کو اجازت دی کہ اب آپ لڑیں اپنے ظلم کے خلاف. جتنے علاقے آپ کے مقبوضہ ہیں آپ ان کو چھڑائیں، اور اس چھڑانے کے لیے جو بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اپنائیں. اگر یہ علاقے مقبوضہ مذاکرات کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں تو زبردست قسم کے مذاکرات کیجیے، ڈائلاگ کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کیجیے. اگر میثاق ہو سکتا ہے، کوئی صلح ہو سکتی ہے، آپ صلح کیجیے، لیکن مسلمانوں کو آزادی دلائیں. وہ سرزمین کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے، جو اسلام کے نام پر ہو، جہاں پر اللہ کا گھر موجود ہو، وہ کافروں کے تسلط کے اندر نہیں رہ سکتا. اللہ اس بات کو قتل پسند نہیں کرتا. اس کے لیے کوشش، کاوش، جد و جہد، اس کے لیے مذاکرات،
کوئی بھی کام ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ علاقے مقبوضہ سے آزاد ہو جائیں، وہاں کے لوگ آزاد ہو جائیں اور لوگ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے وہ کام کرنے کی۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کرا لیا، مذاکرات ہوئے، ڈائلاگ ہوئے، بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، دلائل پیش کیے گئے، مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، یہ سب کچھ کیا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دی۔ آزادی کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں میرے محترم بھائی۔ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا، اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا، مذاکرات کرنا، عالمی سطح کے اوپر جا کر بات کرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ سبیل ہے آزادی کی، یہ راستے ہیں آزادی کے۔ ان راستوں پہ چل کے آپ مسلمانوں کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ اگر آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی بات نہ کریں، کسی قسم کی حرکت نہ کریں، کوئی بھی محنت کاوش کوشش نہ کریں آزادی کے اوپر، تو پھر آپ کسی بھی قوم کو آزادی نہیں دلا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مکہ کو کبھی نہیں بھولے، آپ نے مکہ کو کبھی فراموش نہیں کیا، آپ نے بلد امین کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیا، آپ اس کی فکر میں رہتے تھے، آپ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ سورہ فتح میں آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے آپ کے خواب کا تذکرہ کیا، آپ نے وہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس خواب کو، جب آپ نے اس خواب پر کوشش شروع کی، اللہ نے حقیقت میں بدل دی، اور آپ فاتحانہ انداز کے اندر بیت اللہ یعنی مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے مکہ کو فتح کیا، اس کا مقبوضہ ہونا ختم کیا، اور پھر جب وہ فتح ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، آپ نے بیت اللہ سے 360 فٹ گرا دیے، ہٹا دیے، ختم کر دیے۔ مکہ کے ہر گھر کے اندر بت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس بات کا کہ فلاں جگہ جاؤ سومناتھ کا بت، فلاں جگہ جاؤ عزا ہے، فلاں جگہ یہ یغوث یعوق نصر، یہ جتنے بھی بت ہیں بڑے بڑے، ان سب کو ڈھا دو۔ آپ نے صحابہ کرام کے لشکر ترتیب دیے، ترتیب دینے کے بعد آپ نے ان علاقوں میں بھیجا جو سارے کے سارے اسی طرح کے تھے۔ صحابہ کرام گئے وہاں پر، انہوں نے کسی نے جنگ لڑی، کسی نے جنگ لڑے بغیر یہ سارے کام کر دیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 72 کے اندر، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر یہی بات فرمائی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے اس دیش کو، اس وطن کو، اس زمین کو چھوڑ دیا جہاں پر کفر زیادہ تھا، جہاں پر اسلام کو دبایا جاتا تھا، جہاں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا تھا، جہاں مسلمانوں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی، جہاں پر باقاعدہ دو قومی نظریہ تھا، لیکن کافر مسلمانوں پر غالب تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر حکم دیا ہجرت کا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، پھر ہم نے حکم دیا جہاد کا، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، پھر جب وہ علاقے جو مقبوضہ تھے وہاں سے مسلمان آنا شروع ہو گئے، اپنے آپ کو نکال کے ہجرت پر مجبور کر کے کافروں نے مجبور کیا، وہاں سے نکل کر آنا شروع ہوئے، اور ایسے علاقے میں کہ جو آزاد ہو چکا تھا وہاں پر آنا شروع ہوئے، تو ان مسلمانوں نے ان کو کیمپ فراہم کیے، ان کو جگہ دی، ان کو زمینیں دی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ یہ جو نکل کر آئے ہیں، ہجرت پر مجبور کیے گئے ہیں، جب وہ اس وطن کی طرف آئے ہیں جو آزاد ہو چکا ہے، یہ وطن والے مسلمان اور وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ کیسے بھول سکتے اپنے بھائیوں کو؟ اور آج یہی کنڈیشن پاکستان کے ساتھ ہے میرے محترم بھائی۔ اللہ نے پاکستان کو آزادی دی، اللہ رب العالمین نے وہاں مسلمانوں کو ہجرت کا موقع دیا، وہ پاکستان میں آئے، پاکستان آباد ہوا، یہ ایک وطن بنا، ایک ملک بنا، اللہ نے ایک زمین عطا کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وہ مسلمان جو وہاں موجود تھے وہ ہجرت کر کے آنا شروع ہو گئے، تو پاکستان نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور اپنے جہاں سے بھی آنے والے مسلمان، وہ بنگلہ دیش کے تھے، وہ برما کے تھے، وہ انڈیا کے تھے، کہیں کے وہ افغانستان کے تھے، کہیں کے بھی مسلمان تھے، اگر وہ پاکستان آتے تھے ہجرت کر کے تو پاکستان باقاعدہ ان کو زمینیں فراہم کر رہا تھا۔ آج پاکستان کی گود کے اندر صرف پاکستانی نہیں ہے، یہ اردو اسپیک، یہ پنجابی اسپیک، یہ بلوچی اسپیک، یہ سندھی اسپیک، یہ صرف یہ نہیں ہے، پاکستان کی گود کے اندر ہر زبان کا بولنے والا بندہ موجود ہے، ہر زبان کی قوم موجود ہے۔ اس سے بات معلوم چلتی ہے کہ مسلمان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کیا کیسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قطعاً یہ بات پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کافروں کے تسلط کے اندر ہے اور دوسرا مسلمان وہ آزاد ہو کر ان کو صرف دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ 3 کام کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 کام قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اپنے نبی پر رکھ کے بات سمجھائی اور فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافر تدبیر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ میٹنگ طے کی ہوئی تھی، اس میٹنگ میں ان کے سردار سارے جمع تھے اور ان کی میٹنگ یہ تھی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصحاب کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، ان کی میٹنگ کے اندر ایجنڈا یہ تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، پابند سلاسل کیا جائے، ان کو بیڑیاں لگائی جائیں، کہیں نکل نہ سکیں، کہیں جا نہ سکیں، ہمارے قید میں رہیں، جیسا ہم چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں گے، ہم ان کو ضرورتیں دیں گے، ہم ان پر ظلم کریں گے، ان پر تشدد کریں گے، جیسے ہم ان کو رکھیں گے یہ ویسے رہیں گے، دلوں کو تسکین ملے گی، سکون ملے گا ان کو مار کر۔ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا ان کو اس علاقے سے، یہ ہماری میجورٹی ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری جنم بھومی ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہم ان کو یہاں سے نکال کے بھگا دیں گے، یہ جہاں چاہے مریں، ڈوبیں، کٹیں، جہاں چاہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ او یقتلوک، یا ہم ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ آج انڈیا کے اندر کیا ہے؟ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں اگر جیلیں بھری ہیں تو مسلمانوں سے، انڈین مسلمانوں سے، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، بی جے پی کے گنڈے، RSS کے گنڈے دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے تو پھر رام رام کرنا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو جاؤ یہاں سے، دفع جاؤ پاکستان، یہاں تم نہیں رہ سکتے، یہاں پر رہو گے تو ہندو بن کے رہو گے، اگر یہاں پر تم اپنے اسلام کا پرچار کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، یا تو قید میں جاؤ گے اور وہاں ظلم و جبر سہو گے، یا ہم تمہیں نکال دیں گے، یا ہم تمہیں سبق سکھانے کے لیے تمہیں ذبح بھی کریں گے، تمہیں زندہ بھی جلائیں گے، اور تمہارے سامنے تمہاری عزتیں بھی تار تار کریں گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کا حال دیکھ لیں، یہی ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر اللہ کا رحم ہو گیا ہے، وگرنہ یہی ہو رہا تھا۔ USSR روس جب افغانستان کے اندر آیا تھا تو اس نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، رحم ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جو غیور نوجوان تھے ان کو غیرت دی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ناکو چرے چبوا دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ برما اراکان کے اندر دیکھیں آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، فلسطین غزہ کے اندر دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، شام کے اندر دیکھیں آپ، صومالیہ میں، مشرقی سوڈان کے اندر آپ جائیں، آپ جس نائجیریا کے اندر، صومالیہ کے اندر، آپ جہاں پر بھی
مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں. آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھائیں یا ان کو پڑھنا شروع کریں یا ان کو دیکھنا شروع کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی بات سچی ہے کہ یا تو وہ جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو، گمنام ہو گئے مسلمان، پتہ نہیں مسلمان کہاں پر ہیں، یا پھر وہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں یا وہ قتل کر رہے ہیں بے دریغ. اسپین کے اندر جب آخری خلیفہ تھا مسلمانوں کا، آخری خلیفہ عبد الرحمن ثانی، اس سے عیسائی بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمیں چابیاں دے دو، سکون اور آرام کے، لڑنا مرنا نہیں ہم سے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں چابیاں دو، ہمیں داخل ہونے دو، ہم آپ کو بھی ایسے ہی جانے دیں گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جان بچ جائے گی. اس نے چابیاں دیں، انہوں نے قلعہ فتح کیا، اسپین کے اندر داخل ہو گئے، ماضی کا اندلس، آج کا اسپین. پھر کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، نہیں چھوڑا انہوں نے، ایک ایک مسلمان کو چن کے قتل کیا، حتیٰ کہ اسپین کی گلیوں کے اندر اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ خون مسلمان بچوں کا، مسلمان عورتوں کا، مسلمان بوڑھوں کا، مسلمان جوانوں کا تھا. کہیں نہیں بخشتے آپ کو. یہ ایوبی رحمہ اللہ، ان کا جیسے انتقال ہوا اور مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، وہاں پر بھی زوال آنا شروع ہو گیا. آپ چنگیز خان کو دیکھیں، ہلاکو خان کو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کے پشت لگائے، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر ہوئے مسلمانوں کے. کافر ذرا سے بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر بغض اور عناد اور کینہ اور دشمنی ہے ہمارے لیے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، اللہ کی بات سچی ہے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا یہ آپ سے راضی ہوں. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں اگر آپ عیسائیت قبول کر لیں، یہودیت قبول کر لیں، ہندوازم قبول کر لیں، بت مت قبول کر لیں تو پھر یہ آپ سے راضی ہیں، وگرنہ یہ آپ کے جانی دشمن ہیں. ان کو اسلام نہیں بھاتا آنکھوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا تھا، بیت اللہ کے صحن کے پاس آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم چلا، بھاگتے ہوئے آئے، مجمع کو دھکیلا ہٹایا اور یہی کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ان کو اس لیے مار رہے ہو کہ ان کا دعویٰ، ان کا کلمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پاداش میں مار رہے ہو. ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے، ہمارے نبی کو بھی اس لیے مارا گیا، ہمارے اسلاف کو بھی اسی لیے مارا گیا، آج بھی ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے. ان یقول ربی اللہ، ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں. میرے محترم بھائیو، کرنے والا کام کیا ہے؟ نمبر ایک بات، آپ آزاد ہیں تو آپ اللہ کا شکر بجا لائیے، اپنی عبادت کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے آگے جھک جھک کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ آزاد ہیں. اور اگر آپ اس آزادی کو مزید برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد رہیں یا آپ کی آزادی کے اندر اور برکت آئے، تو پھر میرے محترم بھائیوں، آپ ان مسلمانوں کو آزاد کرانے کی کوشش کیجئے جو مقبوض ہیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کبھی بھی مقبوضہ نہیں رہیں گے. کافر آپ پر اپنا تسلط کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، پاکستان کے چاروں طرف دشمن ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے؟ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان کو گھیرو، باہر سے بھی گھیرو، اندر سے بھی گھیرو، اس کو گھیر کے ایسی جگہ پہ لاؤ جہاں اس کا جانے کا راستہ نہ ہو، اور پھر سب پل پڑو اور پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو. لیکن الحمدللہ عرصہ دراز سے یہ وہ ایجنڈا لیے بیٹھے ہیں. جب ہم کمزور ترین تھے 1947 کے بعد 1948 کا دور آیا، ہم اس وقت بہت کمزور تھے، فوجی طاقت بھی نہیں تھی، اس وقت بھی وہ ہم پر
تسلط قائم نہیں کر سکے، اور آج اللہ کا احسان ہے، ہم قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ، آج تو وہ کر ہی نہیں سکتے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ کیا انہوں نے چھوڑ دیا ہمیں 1947 سے لے کر آج؟ نہیں چھوڑتے وہ ہمیں، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور آپ نے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے چھڑائے، اور آپ نے مسلمانوں کو آزادیاں دلائیں، صحابہ اکرام بھی یہی کام کرتے رہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ آزاد رہے۔ آزادیاں دلانے والے ہمیشہ آزاد رہتے ہیں، ان کی آزادی میں برکت آتی ہے، اور جو آزادیاں نہیں دلاتے، جو اپنی ہی زندگی کے اندر مگن رہتے ہیں اور ان کے سامنے صرف اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر وہ خود مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ شام بھول گیا مسلمانوں کی آزادی، تیونس بھول گیا مسلمانوں کی آزادی، مصر بھول گیا مسلمانوں کی آزادی، ترکی بھول گیا، ملیشیا، یہ جتنے بھی ملک ہیں، آپ دیکھیں عراق، یہ جتنے بھی ملک ہیں جو تباہ و برباد ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی اپنی نظروں سے ہٹا دی تھی، ان کا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ یہ پوری دنیا مسلم کے اندر، پوری دنیا عالمی دنیا کے اندر واحد پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائیوں کبھی فراموش نہیں کیا۔ ہر فارم کے اوپر، ہر سطح کے اوپر اس نے فلسطین کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے اپنے افغان مسلمانوں کی بات کی، اس نے اپنے برما کے مسلمانوں کی بات کی، اس نے اپنے بنگلہ دیش مسلمانوں کو کبھی نہیں بھلایا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ الحاق تھا، دھوکے کے ساتھ اس کو علیحدہ کیا گیا، لیکن آج کا بنگلہ دیش محسوس کر رہا ہے کہ کاش میں پاکستان کے ساتھ ہوتا۔ آج کا بنگلہ دیش، نیپال جو بت مت ہے، وہ اگر دیکھتا ہے تو صرف پاکستان کی طرف۔ سری لنکا نے اگر مدد کا اعلان کیا کہ مدد کوئی کرے تو اس نے پاکستان کو بلایا مدد کے لیے۔ کفار بھی آپ سے مدد کے طلبگار ہیں، مسلمان تو مسلمان، اس لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس دور کا جو مسیحا ہے مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے پاکستان ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بنایا پاکستان، اور آپ دیکھیں اتنا کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، اتنا کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن پاکستان ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے، بلکہ گروتھ ہو رہی ہے۔ آپ مہنگائی کا رونا روئے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے بھی لوٹ رہے ہیں، پرائے بھی لوٹ رہے ہیں، کافروں کا خوف اور یہ سارا کچھ پاکستان کے اطراف پہ موجود ہے، یہ خطرہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ الحمدللہ ایک واحد ملک ہے، دشمن ہزاروں ہیں، لیکن پاکستان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ جب تم سے دین کے واسطے سے، اسلام کے واسطے سے، اللہ کے واسطے سے مدد طلب کی جائے تو تم پر مدد کرنا فرض ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، جب تم مسلمانوں کی مدد کرو گے، جب تم مظلوم انسانیت کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ اور آج پاکستان اسی کی عملی تصویر بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔